you have every reason to get broken. اس کے باوجود آپ نے اپنے حوصلے کو نہیں توڑا, اور یہ نام ہے صبر کا. موت آ جائے تو وہ ایک اور طرح کی آزمائش ہے, اور زندہ رہنا پڑ جائے تو وہ ایک اور طرح کی آزمائش ہے. موت ایک بہت بڑی آزمائش ہے. میں آپ کو بتاؤں, زندگی کی آزمائش بھی بہت بڑی ہوتی ہے, کوئی شک نہیں. اے انسان, تیرا دوسرا نام ناکامی اور تیرا دوسرا نام ناطاقتی ہے. لیکن یہ ہے کہ شاید آپ کی پوری زندگی کی وہ ایک ڈسپلن جو آپ نے اپنے آپ کو کیا ہوتا ہے, وہ پھر آپ جب ہوش کھو دیتے ہیں تو جب بھی وہ آپ کا ساتھی بنتا ہے. پرابلم سالونگ کے لحاظ سے چیزوں کو دیکھنا چاہیے. صرف اور صرف اپنی پریشانیوں کو اظہار اس انداز سے کر دینا کہ بھئی قیامت ٹوٹ گئی اور زمین الٹ گئی اور آسمان گر پڑا وغیرہ وغیرہ, اس کے رونے پیٹنے کا فائدہ کچھ نہیں. کہ جب عمر بڑھ جاتی ہے نا تو انسان کچھ کر تو سکتا نہیں ہے, صرف اپنے بچوں کو بے بسی سے دیکھتا رہتا ہے اور دعا کرتا رہتا ہے. کیونکہ جو ان کی زندگی میں آزمائشیں آ رہی ہیں اس میں سے تو بچوں نے خود بخود نکلنا ہے نا. وہ تو والدین جان بھی دے کے چاہے تو نہیں نکل سکتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Very warm welcome everybody. Alhamdulillah, again we are here in front of you with our other episode of Hablullah. Again we have requested Dr. Asia Madni to join us again. آپ سب جانتے ہیں الحمدللہ, لاسٹ ٹائم ہم نے ان سے ڈسکشن کی, ان سے ہم نے گائیڈنس لی کہ کسی بھی زندگی کے جو ہمارے ایک قیمتی ہمارے ساتھی ہوتے ہیں, ہمارے زندگیوں کے اتنے قیمتی افراد ہوتے ہیں, جو ہمارے لوڈ ونس اگر ہماری زندگی سے چلے جائیں تو ہمارا کیسا معاملہ ہونا چاہیے. آپ سب جانتے بھی ہیں کہ ابھی ریسنٹلی ان کی مدر she had been suffering from some of the problems there. The one very strong lady at times, and the one who is very mashallah well known also for her various works. ہم نے ڈاکٹر آسیہ مدنی کو ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز ہمیں جوائن کریں. ہمیں اپنی مدر کی ایک خوبصورت ایک جو ان کی ڈیڈیکیشن ٹورڈز دا ہیومینٹی اینڈ ٹورڈز دا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ ٹورڈز اسلام جو ہے, ان کی ہمیں تھوڑی سی ان کی ڈیٹیلز بھی بتائیں. اور اگر ایک زندگی کے اندر جو ہمارے سب کے اندر ٹائمز آف ٹرائلز آتے ہیں, زندگی کے کمزور لمحات آتے ہیں, ان کے اندر ہمیں کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے, کیسے ہمیں ان چیزوں کو ہینڈل کرنا چاہیے, اور کس طرح اپنے رب کی ذات کو بھی خوش کرنا چاہیے. آئیے بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحبہ. وی آر ویری ویری گریٹفل ٹو یو. Whenever we are in need, you are here with us. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کا اور اتنے سینسیٹیو ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہر انسان کی زندگی کے ایسے تجربات ہیں جس میں انسان آلویز ایٹ دی لاس ہوتا ہے, اور اس کو ضرورت ہوتی ہے یہ جاننے کی کہ اس دی مومنٹ آف کیوس وین ہی فیلز کہ بھئی میری اس وقت کسی چیز پر کوئی کنٹرول, کوئی گرپ نہیں آ رہی, تو انسان کیسے اپنے آپ کو سسٹین کرے اور کیسے وہ کرے واٹ از ایکسپیکٹڈ آف ہم. اور بیسیکلی اگر میں اس کے لیے ایک لفظ کا استعمال کرنا چاہوں گی تو وہ لفظ ہمارے پاس ہے صبر کا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے دین کی جو ٹرمینالوجی ہے اس میں جو لفظ صبر اور توکل, یہ دو ایسی ٹرمز ہیں جو ہمیشہ بہت زیادہ مس انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ صبر ایکچولی وٹ ڈز اٹ امپلائی آن, اور کس چیز کو کریں گے ہم تو ہم کہیں گے کہ جی یہ صبر ہو رہا ہے. تو اس پر ٹاپک کے پہ بات کرنے کی بہت ضرورت تھی. حقیقت یہ ہے کہ ایز والدین یا ایک معاشرہ ہم ہمیشہ ترقی کی بات کرتے ہیں, آگے بڑھنا ہے, جرأت کرنی ہے, ٹرائی اگین, دی ہائٹس آف گلوری ان کو ٹچ کرنا ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ کیریکٹر بلڈنگ کے لیے ایک بہت بڑا آسپیکٹ ہے جس کو آفٹن ہم اپنی اس ذیل میں جو بھول جاتے ہیں, اور وہ کیا ہے کہ ہاؤ ٹو مینیج دی فیلئر. اور کبھی آپ نوٹ کیجیے گا جو لوگ ٹاپرز ہوتے ہیں, جو لوگ بہت ویل نون ہوتے ہیں, دے آر اسٹینڈنگ آن دی ٹاپ آف دی لیڈر آف گلوری, سکسیس, واٹ ایور یو کال, اور سب لوگوں کے بیچ میں سے وہ آؤٹ اسٹینڈنگ اور ایکسیلنٹ اور نمایاں ہوتے ہیں. ان لوگوں کے لیے فیلئر مینیج کرنا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو کلاس میں سب سے زیادہ نمبر لیتے ہیں, جو سب سے زیادہ ووٹ لے کے کامیاب ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کہنا کہ ان کی زندگی میں کیا کوئی کمزور پہلو نہیں ہے, تو میرا خیال ہے یہ بات ٹوٹلی غلط ہے. تو یہ ٹاپک اس لیے ہم نے آج چوز کیا تھا بات کرنے کے لیے, اور اس کے لیے ہم نے لیا ہے میری والدہ محترمہ رضیہ مدنی, آبا رضیہ مدنی کے نام سے جو مشہور ہیں, ان کی شخصیت کو, کیونکہ ان ریسنٹ ڈیز میں دوز ہیو بین ویری ہارڈ آن می. اس میں جو سب سے پہلی آزمائش ہم پر آئی وہ یہ تھی کہ عید کے تیسرے دن میری مدر کو برین ہیمریج ہوا.
میری مدر چونکہ ویل نون شخصیت ہے ماشاء اللہ، تھرو آؤٹ ہر لائف شی ہیز بین آؤٹ اسٹینڈنگ، اور وہ دختر ہیں مولانا عبد الرحمن کیلانی جو صاحب تفسیر القرآن ہیں، ان کی وہ بیٹی ہیں، اور میرے والد ڈاکٹر حافظ عبد الرحمن مدنی جو وہ امنگ جو ہے اہل علم کے حلقات میں بہت ایک مشہور شخصیت ہیں، اور پھر میرے بھائی لوگ ڈاکٹر حسن مدنی، ڈاکٹر حمزہ مدنی، ڈاکٹر انس مدنی اور ڈاکٹر حسین اظہر، اور پھر اس کے بعد اپنے جو داماد ہیں جیسے عبدالقوی لقمان صاحب ہیں، ڈاکٹر زبیر ہیں، ڈاکٹر طاہر اسلام عسکری ہیں، اور عمران حیدر صاحب ہیں، ڈاکٹر عمران حیدر صاحب ماشاء اللہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں وہ بھی، اور اسی طرح سے ڈاکٹر خالد حمید، اور ان کی وجہ سے بھی وہ بہت زیادہ جانی جاتی ہیں۔ اچھا، یہ ان کا جانا جو ہے صرف اس لیے نہیں ہے کہ ان کا ان کے ساتھ تعلق ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان سب لوگوں کی جو انڈیورز ہیں ٹورڈز اسلامک کاز، بالکل ان دی نیم آف اللہ، ان سب کی لائف کے اندر میری مدر ایک بہت ایکٹیو رول پلے کرتی رہی ہیں اب تک، اپنے برین ہیمریج ہونے سے پہلے، اور ہر سیلف یہ ہے کہ وہ گولڈ میڈلسٹ تھیں، اپنے زمانہ طالب علمی میں بہت شوق سے پڑھا اور بہت جذبے سے پڑھا، اور بہت نمبرز بھی لیے اور بہت زیادہ جو ہے نا ایوارڈز بھی لیے۔ ان کا نام آج بھی جو ہے نا لاہور کالج جو کہ اب یونیورسٹی بن چکا ہے، ان کے جو ہے نا وہ اچیومنٹ ہولڈرز جو ہیں ان کے نام کے اندر ابھی بھی آج بھی شامل ہے، اور ان کے جو اساتذہ تھے اور ان کے جو فیلو اسٹوڈنٹس تھے جو ان کے فرینڈس تھے وہ آج بھی ان کو یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ماشاء اللہ اچھا شادی ہوئی تو زندگی بڑی ایکٹیو بلکہ پروڈکٹیو گزاری، کہ ماشاء اللہ میری والدہ محترمہ کو اللہ تعالیٰ نے 10 بچے عطا فرمائے، اور اس چیز کی تفصیل جو ایک ان کی پیغام ٹی وی والوں نے ان کی ایک ویڈیو کی ہے جس میں 46 حافظ بچوں کی انوکھی ماں کے نام سے، اس میں انہوں نے اپنی زندگی کی اسٹرگل اور یہ سب چیزیں بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز ان کے نام کیا کہ ان کے سب بچوں نے حفظ کیا ماشاء اللہ، اس کے بعد اپنی زندگی میں محنت کی، اور میری والدہ محترمہ نے اپنی آنکھوں کے ساتھ اپنے بچوں کو کامیاب ہوتے دیکھا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ لائف جو ہے وہ بمپ سے خالی تھی اور ہر چیز راوی چین ہی چین نہیں لکھتا تھا، یہ چیزیں بھی اپس اینڈ ڈاؤنس ہوتے تھے، لیکن اللہ نے ان پر یہ احسان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ہر کام بر وقت کر دیا، اور یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ تو شی واز اے پراؤڈ مدر ان دی نیم آف اللہ، آل پریز بی ٹو اللہ سبحانہ و تعالی۔ اچھا، اس کے ساتھ جب یہ اتنی کامیاب خاتون، پھر میری والدہ جو ہیں وہ پالیٹکس میں آ گئی مشرف کے دور میں، کیونکہ شی یوزڈ ٹو بی نون فار ہر سوشل ورک۔ الحمدللہ اللہ نے دل بھی دریا جیسا دیا، اور اس کے ساتھ ان کو ریسورسز سے کام لینا بھی آتا تھا، جہاں پہ خود نہیں کر پاتی تھی وہاں پہ لوگوں کو موٹیویٹ کر دیا کرتی تھی۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ طبیعت میں اور مزاج میں ڈسپلن، سادگی اور محنت، یہ جو ہے میرے نانا جان اور ماشاء اللہ نانی جان کی تربیت تھی جو ان کی سب اولاد میں نظر آتی ہے۔ تو والدہ محترمہ کا کام جو ہے بہت واسٹ تھا، شی واز اے ویل نون پرسنالٹی ان دی لوکیلٹی، ان دی نیبرہڈ۔ تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے باقاعدہ الیکشن لڑا، اور ماشاء اللہ ان کی پھر ان کا انتخاب بھی ہو گیا الیکشن میں، انہوں نے جیت بھی لیا، اور خاصا عرصہ تک 4 سال تک میرا خیال ہے شاید جو ہے نا انہوں نے اس پر کام بھی کیا، اور خاصا کام کیا۔ اینی وے بعد میں وہ پھر اس طرف اس لیے نہیں آئیں، شی ڈidn't find it very attractive، کیونکہ انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کے بہت سارے کاموں میں جہاں پہ آپ کو فائدے ملتے ہیں وہاں پہ بہت ساری ریسٹرکشنز بھی ہوتی ہیں، تو لائک شی پریفرڈ ٹو بی فری پرسن جو کہ اپنی مرضی کے ساتھ اور اپنی گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ سب کچھ کر لیتا ہے۔ میری والدہ کی زندگی کے جو اہم فیچرز میں سے سب سے اہم فیچر وہی ہے کہ ایک ماں ہونے کی حیثیت اور ایک بیوی ہونے کی حیثیت کو انہوں نے ہمیشہ پریفرنس دی، خاص طور پہ کچھ عرصہ پہلے، حالانکہ میری والدہ جو ہیں ان کے ساتھ اس وقت جو ہیں ادارے ہیں جو ان کے انڈر میں چل رہے تھے بھی اور آج بھی چل رہے ہیں ماشاء اللہ، لیکن یہ ہوا کہ جب والد صاحب زیادہ بیمار ہوئے کیونکہ بڑھاپا ہے، تو والد صاحب جو ہے بالکل بیڈ ریڈن ہو گئے، تو میری والدہ نے بالکل اپنے ہر کام کے اوپر ایک فل سٹاپ لگا دیا کہ میری پہلی ڈیوٹی اور فار موسٹ امپورٹنٹ جو میری رول ہے وہ بینگ اے وائف ہے۔ اور ماشاء اللہ وہ اس کو لے کے چل ایسے رہی تھیں کہ ہم 10 بہن بھائی تھے جن میں میں سب سے بڑی ہوں، بھائیوں سے بھی میں بڑی ہوں،
ہمیں تو کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ والد صاحب کی بیماری ہے اور نہیں ہے اور کیا ہوا, گھر کیسے چلتا ہے, کیا نہیں ہوتا تھا. ہمیں تو یہ پتہ ہوتا تھا کہ جو ضرورت پیش آتی تھی, کوئی فیملی ایشو ہوتا تھا, کوئی پیسوں کا ایشو ہوتا تھا, کوئی دینی کاز کے اندر ورکنگ کرنے کی ضرورت ہوتی تھی, تو ہم امی کے پاس جاتے تھے اور اپنے سارے بوجھ ان کی جھولی میں ڈال دیتے تھے, اور شی ایکٹیولی وڈ ٹیک اٹ, اور وہ پھر فوراً کے فوراً جو ان کے ریسورسز ہوتے تھے اس میں استعمال کرتی تھیں, اچھی ایڈوائس کرتی تھیں. اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ میری زندگی کے پر ان کا کیا امپیکٹ رہا, تو میں اس کی ایک کہانی ان کی سنایا کرتی ہوں, جو میں کچھ ہنسانے کے لیے بھی سناتی ہوں اور کچھ اس پیار کا اظہار کرنے کے لیے بھی سناتی ہوں, جو مجھے اپنی والدہ کے ساتھ ہے. میری والدہ کا جو طریقہ تربیت تھا اولاد کا, اس کی یہ ایک ہائی لائٹس ہیں جو میں آپ کو دینا چاہوں گی. وہ یہ ہے کہ میری زندگی میں کو میرا خیال ہے میرا کوئی کسی بچے کی پیدائش شاید قریب تھی, ڈیلیوری کا وقت تھا, میں امی سے دور کسی دوسرے ملک میں تھی, اور بہت زیادہ اکیلے تنہائی کا احساس بھی تھا, اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈپریشن, ہائی ہارمونز, اور وہ جو ہے ہسپتال کا خوف, آنے والے مشکل وقت کا خوف, اور اکیلے کیسے مینیج کرنا ہے. تو آئی وینٹ انٹو دی ڈیپ ڈپریشن, اور مجھے یوں لگتا تھا کہ بس اب یہ جو کچھ ہوگا نا اس میں سے میں تو زندہ بچ کے آنے والی نہیں. اور مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں یہ جب کی بات ہے جب واٹس ایپ وغیرہ بہت زیادہ عام نہیں تھے اور فونوں پہ ہی زیادہ تر بات ہوتی تھی, تو آبویسلی شی واز ویری ورڈ اباؤٹ می. تو انہوں نے مجھے ایک دن فون کیا اور انہوں نے مجھ سے میرا حال پوچھا, اور میں نے تو آگے سے زاروں کی تار رونا شروع کر دیا, اور میں نے ان کو بتایا کہ بس میں تو مرنے لگی ہوں, اور یہ جو میرے بیچارے بڑے بچے ہیں اب وہ بھی مجھے دیکھ دیکھ کے رو رہے ہیں, اور بس اٹ از گوئنگ ٹو گو ٹو دی اینڈ, زندگی ختم ہونے والی ہے, کیونکہ مجھے تو اس ٹرائل سے واپس آنا ہی نہیں ہے, اور میری تو ڈیتھ ہو جائے گی, میری فلاں کمپلیکیشن ہے, فلاں کمپلیکیشن ہے, ایٹسیٹرا, اور یہ تو ہونے والا ہے. ان کا جو جواب تھا وہ بڑا عجیب تھا. مجھے کہنے لگی ہاں یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو, واقعی بہت ساری خواتین جو ہے نا وہ اس بلڈ پریشر کے ساتھ وہ سروائیو نہیں کر پاتی. یہ تو واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس کو آسان کر دے. تمہیں بالکل ان چیزوں کی یہ میں سمجھ رہی ہوں کہ تم صحیح کہہ رہی ہو, تمہارے شاید بچنے کے چانسز کم ہی ہیں. تو میں تو اسی وقت ہی وہ پریشان ہونے لگ گئی کہ یہ بجائے اس کے کہ مجھے وہ دوسری طرف لے کے جاتی ہے, کیا کہہ رہی ہیں. پھر وہ مجھے انہوں نے بڑے کلیئر کٹ الفاظ میں پوچھا, انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری ڈیلیوری میں کتنے دن رہ گئے ہیں. جی وہ ڈاکٹر نے تو جی ہے نا وہ 18 کی تاریخ دی ہے, یعنی تقریباً کوئی 16, 17, 18 دن باقی ہیں. اوہو یہ تو ٹائم بہت کم ہے, تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا. تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم اب بچے بیچاروں کا کیا کرو گی, اگر تم وہاں سے واپس نہ آئی تو بچوں کا کیا بنے گا. اوہو اب میں تو بالکل ہی یہ گفتگو ایک الگ اینڈ پہ جا رہی ہوں کہ میں تو جس سے بھی بات کرتی تھی ہر ایک مجھے کہتا تھا آپ کیوں فکر کرتی ہیں, ایسی کون سی بات ہے, ایسا بالکل نہیں ہوگا, آپ برائٹ سائڈ کیوں نہیں دیکھتی, ارے کیوں نہیں, سب لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, آپ کیوں گھبرا رہی ہیں, انشاءاللہ آپ بڑی سکسیسفلی اس مرحلے کو عبور کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. ہر بندہ یہی کہتا تھا, اور آپ بری باتیں کیوں سوچتی ہیں. اور یہاں پہ تو بالکل فرق بات ہو رہی تھی. اوہو اچھا یہ مجھے بتاؤ تم نے کسی کا کوئی قرض وغیرہ تو نہیں دینا, اس کا تم کیا کرو گی. دیکھو تم نے بہت دیر کر دیا, تمہیں پہلے یہ میرے سے بات کرنی چاہیے تھی تاکہ تمہارے کچھ کام میں کرتی. اور پھر یہ ہے کہ تم یہ بتاؤ توبہ کر لی تم نے, اور تمہارے ذرا یاد کرو تمہارے گناہ, تمہاری کوتاہیاں. اور شی واز لائک کہ دیر از نو ٹائم ٹو ویسٹ, یو آر گوئنگ ٹو ڈائی, اور تم جو ہے نا ابھی تمہارا بہت زیادہ کام پڑا. اور مجھے یاد ہے کہ فرسٹ آف آل تو میں بہت چیخی ان پر, میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں, کیا میرے ساتھ ہی ایسا ہوگا کہ میں ہی وہ بچے کی پیدائش کے دوران میں مری جاؤں گی, تو کیا میرے زندہ رہنے کی کوئی امید نہیں ہے. تو ان کا امید تو ہے, لیکن دیکھو نا کہ پریپیئر فار دی ورسٹ, اور تمہیں چاہیے یہ کہ تم تیار رہو اس کام کے لیے. اور دیکھو تم دوبارہ رونے دھونے میں ٹائم نہیں ضائع کرو, تم ذرا اپنے کاموں کی طرف توجہ کرو. آئی ریمبر کہ یہ بہت زبردست, اس نے میری زندگی پر بہت اچھا اثر ڈالا, اور ماشاء اللہ یہی ان کا طریقے تربیت تھا ہمارے ہر معاملے کے اندر, کیونکہ اپنی بچوں کی لائف کی اپس اینڈ ڈاؤنس دیکھتی تھیں. بلکہ پھر یہ ہوا کہ بیٹیاں ہم 6 بہنیں تھیں, تو بیٹیوں کو آپ کو پتہ بہت مشکل بھی ہوتا ہے. تو مجھے کئی دفعہ وہ کہا کرتی تھیں کہ جب عمر بڑھ جاتی ہے نا تو انسان کچھ کر تو سکتا نہیں ہے, صرف اپنے بچوں کو بے بسی سے دیکھتا رہتا ہے اور دعا کرتا رہتا ہے, کیونکہ جو ان کی زندگی میں آزمائشیں آ رہی ہیں اس میں سے تو بچوں نے خود بخود نکلنا ہے نا, وہ تو والدین جان بھی دے کے چاہے تو نہیں نکل سکتے. تو یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ ایک ماں تھی اور اولاد ان کا بھی سب سے بڑا سرمایہ تھی, لیکن یہ ہے کہ اولاد کو اچھی طرف لگانا. مجھے اسی طرح یاد ہے کہ میری اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کچھ کھٹپٹ ہوتی تھی جیسے ہسبینڈ اور وائف کی ہوتی ہے, تو اس پر جو ہے نا مجھے بہت غصہ آتا تھا, اور میں اپنی ماں کے پاس آتی تھی ہمدردی لینے کے لیے,
تو وہ مجھے ایک بات بڑے ٹھنڈے انداز سے کہہ دیا کرتی تھی کہ دیکھو تمہیں اگر تو یہ بہت ناپسند ہے نا یا تم پر بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں تو کم آن، تو ایسا کرتے ہیں کہ کھلا وغیرہ لے لیتے ہیں، لیکن بیٹا اگر تم دوسری بات کرنا چاہو گی تو ایز لانگ ایز یو آر ان دس سسٹم یو کین ناٹ گو اگینسٹ اٹ. اور مجھے یاد ہے کہ لائک یہ ان کی جو پازیٹیوٹی تھی اور یہ جو ان کی لاجیکل اپروچ تھی ٹوورڈز لائف، اس نے مجھے زندگی میں بہت کچھ سکھایا کہ پرابلم سالونگ کے لحاظ سے چیزوں کو دیکھنا چاہیے. صرف اور صرف اپنی پریشانیوں کو اظہار اس انداز سے کر دینا کہ بھئی قیامت ٹوٹ گئی اور زمین الٹ گئی اور آسمان گر پڑا وغیرہ وغیرہ، اس کے رونے پیٹنے کا فائدہ کچھ نہیں ہے. اور یہ ہے کہ اس کے اندر پھر یہ بھی ہے کہ آپ کا فرض کیا ہے، جیسے کہ وہ میں نے پہلی بس میں بتایا نا کہ ایک ٹائم بہت کم رہ گیا اور تمہارے تو اتنے زیادہ کام کرنے والے ہیں، بلکہ انہوں نے مجھے کاموں کی لسٹ جلد سے کاغذ پکڑ لو، سردیاں آنے والی ہیں، کیا سردیوں کے کپڑے نکل آئے ہیں وغیرہ، انہوں نے مجھے سے لسٹ بنوانے شروع کی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ والدین کا جو اولاد کو تحفہ ہوتا ہے وہ سب سے بڑا تحفہ تربیت کا ہے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ میری والدہ کے لیے آسانی فرما دے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی تربیت میں اس چیز کو داخل رکھا. اسی طرح یہ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہم لوگ بھی رہتے تھے جیسے سب لوگ رہتے ہیں، اور میری والدہ کو اپنے بچوں کی پڑھائی اور ان کے جو ہے نا ڈسپلن کا بہت احساس ہوتا تھا. تو جوائنٹ فیملی سسٹم کے اگر ڈرا بیکس کی بات کریں گے تو آپ اس میں یہ ضرور کہیں گے کہ اتنا آنا جانا لگا ہوتا ہے کہ بچے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ عید کے دن ہوتا تو جب عصر یا شام ہونے والی ہوتی تو ہماری امی دروازہ بند کر کے کنڈی لگا لیتی اور سب کو لے کے بیٹھ جاتی کہ میں نے تو تمہارے سبق یاد کروانے کیونکہ یہ تو تمہارے کل اور پرسوں جو ہے تم نے جا کے اسائنمنٹس اپنی دینی ہے. اور وہ ہمیں اس طرح سے کر کے فوکس کرنے کی کوشش کرتی تھی. خود بھی ماشاءاللہ بہت ڈسپلنڈ، سادہ مزاج اور محنتی خاتون ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرما دے. لیکن جو ان کے اوپر تکلیف آئی وہ تکلیف جو ہے وہ بہت حقیقت یہ کہ دل دہل جاتا ہے کہ اتنا ایکٹیو آدمی، اتنا انرجیٹک آدمی، حالانکہ ان اپنی زندگی میں وہ بہت ساری صحت کے مسائل سے بھی گزری، لیکن دیر واز نتھنگ ہو کوڈ ڈیفیٹ ہر. وہ شی یوز ٹو بی آلویز آن دی ٹاپ آف ہر انرجی کہ ٹھیک ہے اگر یہ ہو گیا تو کیا ہوا. لیکن جو اب ان پر آزمائش آئی، جو عید کے تیسرے دن ان کو برین ہیمریج ہوا، وہ بہت تکلیف دہ تھا. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت درد ان کو ہوا جب ان کی جو شریان جو ہے وہ پھٹی، تو with full consciousness she had to face, she had to bear all the pain and that was excruciating pain. اتنی شدید درد تھی کہ وہ بار بار جب ان کو اسٹریچر پر لٹاتے تھے وہ اسٹریچر سے گر جاتی تھی تڑپنے کی وجہ سے. لائک اٹ واز سو ڈیفیکلٹ ٹو کنٹرول ہر، اور ان سے خود بھی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا اور اپنے آپ کو بار بار کہہ رہی تھی کہ اللہ میں صبر کرنے والی ہوں تو یہ میرے سے صبر نہیں ہو رہا. ایک تو انہوں نے بہت اس تکلیف کو جھیلا، بعد میں پھر خیر بعد میں جو بھی پروسیجر ہوا، لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ لیفٹ آئی سائڈ جو ہے وہ ان کی پیرالائز ہو گئی اور برین فنکشننگ میں بھی فرق آیا. تو اس کے اندر جو میں نے، چونکہ میں ان کی بڑی بیٹی ہوں اور آپ کو پتہ بڑی بیٹیاں زیادہ تر سہیلیوں کی طرح، بہنوں کی طرح ہوتی ہیں، اور میرا اور ان کا ایک بانڈ بڑا عجیب سا تھا، حالانکہ مزاجوں میں بہت فرق ہے، لیکن وی یوز ٹو گرو ٹوگیدر. جو علم اور سکھانا اور سیکھنا، شروع میں تو وہی سکھانے والی بنی، لیکن کچھ عرصے کے بعد وی بوتھ بیکیم دی پارٹ آف دس پروسیس. اس میں زندگی کے تجربات سے سبق حاصل کرنا، ان کے اوپر جو ہے نا پازیٹیو اپروچ دینا، پرابلم سالونگ کرنا. اینڈ شی وڈ ٹرن فار ایوری ایڈوائس ٹوورڈز می ایز ویل ویدر شی لائکڈ اٹ اور ناٹ. مینی اے ٹائم میری جو ایڈوائس ہوتی تھی وہ ان کی مزاج کے خلاف ہوتی تھی، لیکن آئی یوز ٹو بی دی فرسٹ پرسن ہو شی وڈ بی کالنگ. اور کئی دفعہ میں ان سے لڑتی بھی تھی کہ آپ میری بات تو مانتی نہیں ہیں اور بلا لیتی ہیں آپ مجھے. لیکن میرا خیال ہے کہ ماؤں کا اپنے بچوں پر یہی ایک وہ ہوتا ہے بہت زیادہ جو مان ہوتا ہے، اور ماشاء اللہ وہ بلاتی تھیں. تو یہ ہے کہ آج کل میں ان کے ساتھ سب سے زیادہ ہوتی ہوں. تو جو ایک میں نے ان کی اس بیماری کی حالت میں، جن کا نہ تو ان کا جسم میں، تو نہ تو ان کا اپنی جسم پر کنٹرول ہے اور نہ ہی اپنے دماغ پر کنٹرول ہے، اس میں نے ایک چیز دیکھی ہے، اور وہ میں نے ان کی انتہائی پازیٹیوٹی دیکھی. ایک بندہ وہ جس کو کہ آپ کو زور لگا کے کروٹ بدلانی پڑے، جو آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ مجھے اب تکلیف ہے یا مجھے یہ ہے، یا وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا، وہ بندے سے جب آپ حال جا کے پوچھیں کہ امی آپ کیسی ہیں، تو وہ آپ کو یہ نہیں کہتی میں اچھی ہوں، وہ کہتی میں بہت اچھی ہوں. اللہ تعالیٰ اس کلمے کو ان کے لیے عذر بنا لے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں حقیقت یہ کہ آج بھی میں ان کی ایک ایک سٹیپ کو دیکھ کے ان سے سیکھ رہی ہوں، جس میں ان کا اپنے دماغ پر کنٹرول نہیں ہے، لیکن نیور ایور ایون فار اے سنگل ٹائم کبھی ایسا ہوا ہو کہ انہوں نے کہا ہو کہ میں مر گئی، میں فیل ہو گئی، تباہی ہو گئی، کچھ نہیں ہو سکتا.
نہیں بالکل ایسا نہیں ہے. اسی طرح کوئی چیز کھانے کو دی, مثلا ان کو پانی دے کے کہا امی پانی مزے کا تھا نا, ٹھنڈا تھا. اسیا بہت ہی مزے کا تھا. کل کھانا ان کو کھلانے کے لیے ان کے سامنے رکھا, اب تھوڑا تھوڑا حرکت کرنے لگ گیا ان کا جو لیفٹ سائڈ ہے, تو خود بھی پکڑ کے کھانے لگ جاتی ہیں. تو پھر کہتی ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اس سے اچھا سالن بھی دنیا میں کبھی ہو سکتا ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو میں ان سے دوبارہ یہ سیکھ رہی ہوں کہ فیلئر تو ہے ہی ہے. اے انسان, تیرا دوسرا نام ناکامی اور تیرا دوسرا نام ناطاقتی ہے. لیکن یہ ہے کہ شاید آپ کی پوری زندگی کی وہ ایک ڈسپلن جو آپ نے اپنے آپ کو کیا ہوتا ہے, وہ پھر آپ جب ہوش کھو دیتے ہیں تو جب بھی وہ آپ کا ساتھی بنتا ہے. تو یہ مجھے ان کی بات بہت اچھی لگی. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی بیماری کے ابتدائی ایام میں جب وہ حمید لطیف ہاسپٹل میں تھی, اس میں بھی یہ ہے کہ وہ مستقل دعا کرتی رہتی تھی. اور کئی دفعہ کیا ہوتا تھا, چونکہ برین بہت زیادہ کام نہیں کر رہا تھا, وہ ایک دعا پہ اٹک جاتی تھی اور بار بار وہی دعا کرتی تھی. مثلا آج کل میں نے ان کو کئی دفعہ سنا ہے وہ دعا کرتی ہیں سبحانک اللہ, وہ جو ہے نا عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ, اس کو بار بار پڑھتی ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور اسی طرح سے یہ کہ ماشاء اللہ جو قرآن مجید, کیونکہ یادداشت ان کی کمال کی تھی. اچھا اتنے حافظ بچوں کی اور اتنے حافظ پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کی وہ مدر ضرور ہیں, لیکن خود حافظ نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود چونکہ ماشاء اللہ ساری زندگی قرآن کے ساتھ جڑی رہیں اور قرآن پڑھایا, تو یہ ہے کہ ان کو قرآن بہت یاد ہے. تو جب ماشاء اللہ پڑھنے لگتی ہیں تو 2-2 3-3 صفحے پڑھ جاتی ہیں. بیچ بیچ میں کئی غلطی کرتے ہیں تو ہم بتا دیتے ہیں تو اس کو بھی پڑھتی جاتی ہیں. اور یہ میں نے چیز بڑی عجیب بات نوٹ کی ہے کہ وہ اپنے ویسے ان کے برین کے کئی جگہ پہ کنیکشن مسنگ ہوتے ہیں, کئی دفعہ بات کرتے کرتے بھول جاتی ہیں, کئی دفعہ بات کرتے کرتے ادھر سے ادھر چلی جاتی ہیں. لیکن عجیب بات ہے جب قرآن یا حدیث کی تفسیر ہو رہی ہوتی ہے اس میں وہ کوئی غلطی نہیں کرتی. ماشاءاللہ. مثلا اگر میں ان کے سامنے ایک لمبی حدیث شروع کر دوں گی نا کہ غزوہ بدر میں فلاں صحابی نے یہ کیا جس میں اللہ کے رسول سے, وہ حدیث ان کو بڑی پسند تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں بنوائیں تو ایک صحابی کا سینہ نکلا ہوا تھا, تو آپ کے ہاتھ میں کوئی نیزہ یا کوئی چیز تھی, چھڑی تھی, تو آپ نے اس کے ساتھ ان کو ذرا پش کیا, تو آپ نے ان کو الائن کیا. اچھا اب یہ جیسے یہ لمبی حدیث ہے تو یہ میں حدیث وہ بتاتی جائیں گی اور بیچ میں کسی جگہ پہ مس کریں گی تو میں تھوڑا سا کلو دے دیتی ہوں, تو اسی حدیث کو کنٹینیو کر دیتی ہیں. اور پھر آخر میں وہ جو اس سے ہمیں مورل مل رہا ہوتا ہے اس پر ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں باقاعدہ. She feels کہ the intensity of the message, the hadith is getting. وہ جو حدیث ہے بھی بہت خوبصورت. وہ حدیث ہے بھی بڑی خوبصورت. آپ اس کو ویسے اب جتنی دفعہ پڑھیں یا سنیں نا, آپ کو میں کہتی ہوں کہ لطف بہت آتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بلکہ میں کہوں گی کہ ہمیں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے اس حدیث کو. آپ کو پتا ہے صحابہ نے پھر یہ کہا کہ یا انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے تو بدلہ لینا ہے, یہ جو آپ نے مجھے تو تکلیف ہوئی ہے آپ نے مجھے کہا, تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو انہوں نے آپ نے بھی اپنا سینہ اسی طرح کے ساتھ کھولا اور وہ آپ کے ساتھ لپٹ گئے. وہ صحابہ یہی ہے نا, اسی طرح کے ساتھ if I'm not wrong, یہی پھر لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ نے کیوں ایسا کیا, جب آپ نے بدلہ لینا ہی نہیں تھا تو آپ نے کیوں بس لپٹ گئے اور آپ کو چومنے لگ گئے. جی جی. تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ معرکہ ہونے والا تھا اور میں نے کہا پتہ نہیں زندگی بچتی ہے یا نہیں بچتی, لیکن یہ میں چاہتا تھا کہ میرا آخری عمل ایسا ہو کہ میری اسکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسکن کے ساتھ جڑے اور میں جو ہے نا وہ آپ کا بوسہ لے لوں. وہ حدیث ہے واقعی بہت زبردست ہے اور امی کو بہت پسند ہے یہ حدیث ماشاءاللہ. تو امی یہ جو ہے نا, اچھا اسی طرح جب امی بعد میں اپنے ماشاءاللہ کئی امی نے سینٹرز بنا لیے, کئی اسکولس بنا لیے, 3 اسکولس ہم اسلامک انسٹیٹیوٹ کی طرف سے چل رہے ہیں اور 5 سینٹرز جو ہیں نا وہ ہماری قرآن و سنہ کی تعلیم کے ہیں. تو میں امی کے ساتھ بیٹھ کے ان کو آرگنائز ہم کرنے بیٹھے جب ہم نے اس کی رجسٹریشن کرانی تھی. تو میں نے کہا امی مجھے بتائیں آپ کے آبجیکٹیوز میں کیا ہے, آپ قرآن کو پروموٹ کرنا چاہتی ہیں, حدیث کو پروموٹ کرنا چاہتی ہیں, کیا آپ کے ذہن میں بات ہے؟ تو مجھے امی نے کہا کہ میں سیرت کو پروموٹ کرنا چاہتی ہوں. اور یہ جو ہے نا وہ ہائی لائٹ بنی جو ہے نا امی کے کام کی. اللہ تعالیٰ اس کام کو ان سے قبول فرما لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت دفعہ امی نے پڑھائی, حدیث پڑھانے کی بے انتہا وہ اس میں اعزاز محسوس کرتی تھیں. اور یہ ہے کہ ان کی آج کل میں مشکات شریف پڑھا رہی تھیں اس بیماری سے پہلے, تو آج کل ان کی کلاسز میں نے شروع کی ہیں ماشاءاللہ, جو ہر تھرسڈے کو جو ہے 99J میں اسلامک انسٹیٹیوٹ کا جو ہیڈ آفس ہے وہاں پر ہوتی ہیں. اور میں کیا کرتی ہوں کہ ان کو ویل چیئر پہ بٹھا لیتی ہوں اور میں ساتھ پڑھتی جاتی ہوں, تو بیچ بیچ میں وہ لقمے دیتی جاتی ہیں. اچھا میں نے جیسے کہ میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ حدیث میں اور قرآن میں وہ کوئی غلطی نہیں کرتی, بڑی تیزی سے ایک جو پیرالل کانسیپٹ بھی وہ دے دیتی ہیں, اس کے اندر جو ہڈن پوائنٹس ہوتے ہیں جن کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ان کو بھی وہ ہائی لائٹ کر دیتی ہیں ماشاءاللہ. اس میں ان کی نہیں ہے, باقی اتنا ہے کہ کئی دفعہ تھک جاتی ہیں تو پھر وہ کئی دفعہ کہتی ہیں کہ نہیں مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا, مجھے لے جاؤ. اچھا تو اسی طرح امی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سے قبول فرمائے اور ان نیکیوں کو ان کے میزان حسنات میں
ہیوی والی جگہ دے. صبح کی ایک فجر کی آن لائن کلاس لیتی ہیں جس میں ریاض الصالحین پڑھا رہی تھیں. آج کل چھوٹی بہن جو ڈاکٹر حاجرہ مدنی ہیں انہوں نے وہ ٹیک اوور کر دیا اور وہ کہتی ہیں امی جیسے ہی آپ ٹھیک ہوں گی یہ کلاس آپ کو میں دے دوں گی انشاءاللہ. اور کیا ہے کہ اسی طرح جوہر ٹاؤن میں ایک حلقہ ہے ہمارا اسلامک انسٹیٹیوٹ کی طرف سے, وہاں پر بھی امی ریاض الصالحین لولو المرجان پڑھا رہے ہیں. تو ماشاءاللہ حدیث پڑھانا ان کا پیشن رہا ہے اور بڑا اس میں وہ انجوائے کرتی تھیں. اور پھر جو اس دن حدیث پڑھائی ہوتی تھی وہ سب بچوں کو ضرور بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرما دے اور اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو ان کے لیے جو ہے وہ اس دنیا میں دوسری بلائیں ٹالنے کا ذریعہ اور آخرت میں ان کے لیے وہ بنا دے. اس کنڈیشن میں یہ سوچنا کہ گیٹنگ بیک ٹو نارمل, میرا خیال ہے یہ شاید تھوڑا سا ان امیجنیبل ہے. وہ الگ بات ہے کہ اللہ کی ذات پر تو سب کو یقین ہے, لیکن پھر بھی جب میں ان کی کیفیت دیکھتی ہوں تو میرے دل کے اندر ایک بات آتی ہے اور وہ میں ان کو کہتی ہوں. ٹھیک ہے, میں ان سے ڈسکس کرتی ہوں. وہ کئی دفعہ اپنی ڈسکنیکٹڈ تھاٹس کے ساتھ بھی ماشاءاللہ کانسیپٹ کو بہت اچھا ڈسکس کرتی ہیں. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا امی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ الواقعہ میں نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین, کہ ہم نے موت کو مقدر کر دیا تمہارے درمیان اور تم بھاگ نہیں سکتے. تو میں نے کہا امی آپ کو اللہ نے اتنی صحت دی تھی تو آپ نے بھی کوئی سرٹیفکیٹ تو نہیں نا لکھوایا ہوا تھا کہ میں ایسی ہی صحت مند رہوں گی, ایسی ہی شاندار رہوں گی اور ایسی ہی شاندار زندگی گزار کے شاندار سی موت مجھے ملے گی. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی تو دکھانا تھا نا کہ ایک انسان دیکھ کے تیری کمزوری ہے. تو بڑا انہوں نے اس بات کو اچھے طریقے سے سنا اور وہ مجھے کہنے لگی بالکل انہوں نے اس پر وہ پھر مزید آیات پڑھ کے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, یہ والی آیات پڑھی اور پھر کہنے لگی وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور پھر یہ بھی ڈسکس میں نے اور امی نے دونوں نے مل کے کیا. ماشاءاللہ یہ بالکل ایک ریسنٹ ڈائلاگ تھا میرے اور ان کے درمیان. میں نے ان سے کہا کہ امی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی ہوا کرتی تھی اور وہ بہت تیز تھی. عرب اونٹوں پہ فخر بھی کرتے تھے اور اونٹوں کی ریس بھی ہوتی تھی. تو صحابہ کرام کو تو اتنا فخر تھا اس اونٹنی پہ کہ جہاں میں مقابلہ ہوتا تھا نا اونٹ ریس ہوتی تھی اونٹنی جیت جاتی تھی. یہ بڑی زبردست حدیث ہے, سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں بھی اس کا یہ بیان ہوئی ہے. تو ہوا کیا کہ بڑا جناب والا مدینہ والوں کی تو ٹور بنی ہوئی تھی. وہ جو اونٹنی ہے اس نے جو ہے نا وہ ورلڈ کپ کے اندر وہ جو ہے نا وہ روزانہ ہمیشہ ہی جتا دیتی تھی. تو ایک دن کیا ہوا کہ ایک بدو اپنا اونٹ لے کے آیا اور دوبارہ جناب صحابہ کرام نے تو بڑے فخر سے ریس کروائی اور ہوا کیا کہ اونٹنی ہار گئی اور وہ اونٹ جیت گیا. ارے صحابہ کرام کو تو اتنا غم لگا اور اتنی پریشانی ہوئی کہ یہ تو ہمارا جو ہے نا وہ چڑھا ہوا سورج غروب ہو گیا نا. اتنے غمزدہ اور غمگین ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے بھی, آپ نے اس کو انجوائے بھی کیا اور پھر آپ نے کہا کہ ہر عروج کے ساتھ زوال ہے, یہ اللہ کا قانون ہے. بالکل یہ قانون ہے. اور یہ جو ابھی میں فیلئر مینجمنٹ کی بات کر رہی تھی نا, اس میں بھی یہ ہمیں بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دن کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے اور اللہ کا یہ ارادہ ہے اس دنیا کے بارے میں, یہ اس کی تقدیر ہے اس دنیا کے بارے میں. یہاں پہ اپس اینڈ ڈاؤنس ہوں گے, تکلیف بہت ہوتی ہے. موت کو قبول کر لینا, ایک جوانی کے بعد بڑھاپے کو قبول کر لینا, ایک امیری کی حالت میں ہونے کے بعد جو ہے نا غریبی کی حالت میں واپس جانا, یہ سب چیزیں صحت ہوتے ہوئے جس وقت آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے, اللہ نہ کرے اتنی سی تکلیف لگتی ہے تو ایک دم ہر چیز جو ہے نا زیرو پہ چلی جاتی ہے اور بندہ کہتا ہے نہ کھانے کا فائدہ, نہ رہنے کا فائدہ, نہ پہننے کا فائدہ جب تک کہ صحت نہیں ہے. لیکن یہ سب چیزیں زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں اور ہم نے انبیاء کی زندگی میں بھی یہ چیزیں دیکھی ہیں. ایوب علیہ السلام کا جو صبر ہے, اور آپ یہ دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا. جب انبیاء نہیں بچے تو ہم کون ہیں, پھر ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے. اچھا موت کی بھی آپ یہ بات کریں گی نا تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے آخری لمحات دیکھے نا تو اس کے بعد میں نے آسان موت کی دعا مانگنی بند کر دی تھی. لائک آئی ایکسیپٹڈ اٹ کہ اٹس باؤنڈ ٹو ہیپن اور آئی نیڈ ٹو بی ریڈی فار دیٹ. تو بات یہی ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ اپنے بندوں کو سکھانا چاہتا ہے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, ہنسیں کم اور روئیں ذرا زیادہ. لائک اسٹے سیریس, دس از ناٹ دی جوک. یہ جو لائف اینڈ ڈیتھ کا جو فتنہ ہے نا, فتنۃ المحیا والممات. اچھا اس کے اندر شازیہ ایک اور بھی میں آپ کو بات بتاؤں. والد صاحب بھی اس وقت بڑھاپے میں ہیں اور بیڈ ریڈن ہیں اور والدہ بھی اب ہو گئیں. پھر عبدالقوی صاحب کی بھی بیماری دیکھی, ان کا بھی بائی پاس ہوا, مصنع ویسے دنیا سے چلے گئے. مجھے ایک اور بات کی بھی یہ سمجھ آئی ہے, وہ یہ ہے ایک تو ہوتا ہے نا موت ایک بہت بڑی آزمائش ہے.
میں آپ کو بتاؤں زندگی کی آزمائش بھی بہت بڑی ہوتی ہے, کوئی شک نہیں. دیکھیں زندگی کا تعلق کوئی بیماری کے ساتھ نہیں ہے, زندگی کا تعلق اللہ کے حکم کے ساتھ ہے. جب تک اللہ کا حکم ہے نا, یہ جینا بھی جینا ہی ہے. بالکل. فتنۃ المحیا والممات, اور یہ مسنون دعا ہے کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں کہ زندگی کے بھی فتنے سے اور موت کے بھی فتنے سے. موت آ جائے تو وہ ایک اور طرح کی آزمائش ہے, اور زندہ رہنا پڑ جائے تو وہ ایک اور طرح کی آزمائش ہے. حقیقت یہ ہے کہ بیماری میں, بڑھاپے میں, ناطاقتی میں, ٹھیک ہے, ڈسپلیسمنٹ میں, جیسے کہ اب غزہ والوں کے ساتھ ہے, یہ زندگی کا بوجھ اٹھانا ہی اٹھانا ہے. اور ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ, یو ہیو ایوری ریزن ٹو گیٹ بروکن. اس کے باوجود آپ نے اپنے حوصلے کو نہیں توڑنا, اور یہ نام ہے صبر کا. صبر جو ہے یہ ایک پیسو جذبہ نہیں ہے, یہ ایک ایکٹیو جذبہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, جو آپ کو پش کرتا ہے مزید جو ہے نا پرو ایکٹیو اسٹیپس لینے کے لیے. یہ نہیں ہے کہ یو سٹ بیک اینڈ جسٹ اسٹارٹ کہ ختم ہونا شروع ہو جائے. تو دیر از نو سچ آپشن. یہ زندگی کا فتنہ ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی تکلیف سے آزمائے, آپ کو اللہ تعالیٰ اموال کی کمی کے ساتھ آزمائے, آپ کو اللہ تعالیٰ بیماری یعنی صحت کے لاس کے ساتھ آزمائے, لیکن یہ اسی طرح ہے. اور وہ بڑی خوبصورت حدیث ہے نا, اللہ کے رسول نے فرمایا فائدہ اٹھاؤ فراغت میں جب تم مصروف ہو جاؤ, صحت سے جب تمہیں بیماری آ جائے, اور زندگی سے جب تمہیں موت. سوال بھی ہے نا انہیں چیزوں کا, تو جب صحت ملی تو کیا کیا, اور جب مال تھا تو کیا کیا. بالکل, یہ سارے ہمارے سوالات میں سے بھی تو ہیں, ان سے ہم نے کیا. اچھا, یہ اس کے اندر ایک بہت بڑا کوشچن ہمارے ساتھ آتا ہے, اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے, میرے پر بھی ایسی ہی مسئلہ ہے کہ جب ایک تکلیف آتی ہے تو میں کہتی ہوں سب تو خوش ہیں, وائی می, حالانکہ سب خوش نہیں ہے, ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ آزمائش دیکھ رہا کہیں نہ ہوتا ہے. کہیں کچھ ہے. بالکل, یہ ہم نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ یہ وائی می والا کوشچن نہیں ہے, اٹس باؤنڈ ٹو ہیپن. ایک انسان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اس پر ڈسکشن کرے کہ مجھے کیا مل رہا ہے. اللہ کی اور انسان کی اور اللہ کے کتاب کے اندر جو اللہ کا خطاب ہے انسان کے ساتھ, اس میں ایک ہی ڈسکشن کا رخ ہے, اور وہ یہ ہے کہ what you are expected to you, are you doing that? کہ تم حقوق کی بات کرنا بند کرو, ٹھیک ہے نا, بالکل, تم فرائض کی بات کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کے انہوں نے کہا اللہ کے رسول کب آئے گی قیامت؟ اللہ کے رسول نے کہا اس کو تو ذرا تم چھوڑ دو نا, کیونکہ اس کا تو علم نہ مجھے ہے نہ فرشتوں کو, میں کیوں دماغ کھپائی کروں اس بات پہ. اس کے بجائے تم مجھے ذرا یہ جواب دو کہ تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے. صحیح بات ہے. سوال تو یہ ہے نا, آنا تو ہے, اس نے آنا تو ہے کیا, ہم نے کیا ہے, ہم نے کیا کیا ہے. اور جس کی موت آ جائے گی اس کی تو قیامت آ گئی, اس کی تو آ گئی قیامت. مسئلہ سارا یہ کہ ہم نے کیا کیا. اور میں امی سے بھی یہ بات کی ڈسکشن کرتی ہوں, اور ماشاء اللہ وہ بڑے ہیلدی وے میں اس کو ڈسکشن کرتی ہیں. میں ان سے کہتی ہوں امی اللہ کرے یہ جو اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے, اللہ تعالیٰ اس زندگی کو اپنی رضا میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو جب بات ہے, ادروائز پھر زندگی کا فائدہ کیا ہے. اور یہ ہے کہ اگر دنیا سے جائیں تو یہ نہ ہو کہ حسرتیں ہوں, یہ کرنا تھا, وہ کرنا تھا, یہ بات فلاں بات. اپنے معاملات حل کریں جتنے ہم سے ہو سکے. تو دیکھیں کرنے والی باتیں یہ ہیں, صحیح بات, جن باتوں پہ ہم اپنا دماغ کھپاتے ہیں جو لا حاصل ہے. بالکل, جو اللہ کی تقدیر تھی وہ تو ہو چکی, اور جو اللہ کا ارادہ اس نے پورا ہو کر رہنا ہے. ہمیشگی تو انبیاء کو نہیں ملی, ولیوں کو نہیں ملی, تو ہمیشگی کا ہم نے کیسے وہ سوچا. فیلئر, زوال, شکست, ان سب چیزوں کو انبیاء نے بھی فیس کیا, ہم نے بھی فیس کرنا ہے. تو یہ سب سے بہتر ہے کہ وہی جیسے میری امی نے مجھے کہا تھا نا کہ تمہارے پاس تو صرف 18 دن رہ گئے ہیں اور تمہارے پاس اتنے زیادہ کرنے والے کام ہیں. یہ تو 18 دن تو انہوں نے ایسے ہی کہہ دیے, ہمیں تو ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں ہے. تو یہ جو سوچ ہے نا, یہ در حقیقت ہمیں فیلئر کو مینجمنٹ کرنے کے اوپر جو ہے مجبور کرتی ہے. مجھے یاد ہے جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا وہ جو مظفر آباد کشمیر سائڈ پہ جو آیا تھا, جو بہت ڈیوسٹیٹنگ تھا. اس کے 7-8 سال کے بعد مجھے کسی جگہ پہ ورک شاپ کے دوران ایک ہسبینڈ اینڈ وائف سے, کشمیری ہسبینڈ اینڈ وائف سے میری ملاقات ہوئی, اور وہ کہنے لگے ہمارا گھر تھا اور ہم نے زلزلے کو اپنے سامنے آتے دیکھا تھا, اپنی نظروں کے سامنے. بلکہ وہ صاحب جو تھے وہ خود سول انجینئر تھے, انہوں نے اپنا گھر بڑا زبردست ڈیزائن کیا تھا, اور کہنے لگی اس کے بعد ہم نے اپنا گھر بنایا نہیں, کیونکہ ہم نے اپنی نظروں کے سامنے اپنے گھر کو زمیں بوس ہوتے دیکھا. اچھا, وہ اپنی یادیں بتا رہی تھی, تو اس میں نے ایک بات بڑی نوٹ کی جس کو انہوں نے بھی ہائی لائٹ کیا.
کہنے لگی زلزلہ آیا اور ہم نے اپنی نظروں کے سامنے چھتوں کو گرتے دیکھا, ہر چیز. اللہ کا شکر ہے کہ ان کے بچے اور وہ شوہر وہ سب لوگ باہر تھے, کم از کم جانیں بچ گئیں. کہتی ہیں ابھی 2 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے زلزلے کو آئے ہوئے, تو اب سب کے سب لوگ اس فکر میں تھے کہ شام ہو رہی ہے تو کرنا کیا ہے. تو بھاگ بھاگ کے سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا رہے تھے. کوئی وہ جو بالے نہیں ہوتے جو چھتوں میں ڈالے ہوتے ہیں, کوئی اس کو نکال رہا ہے, کوئی صاف والی کرسی کو نکال رہا ہے, کوئی اس کے اندر سے جو چیزیں بچ گئی ہیں ان کو نکال رہا ہے. یعنی یہ زندگی تو سروائیول کا نام ہے نا. بالکل. اور سروائیول آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ بیٹھیں اور غم کرتے رہیں. سروائیول تو آپ سے ایکشن اور مزید ایکشن کا مطالبہ کرتی ہے. حقیقت دیکھیں یہی ہے, ہمیں آج بھی اس بات سے ہی صبر آئے گا, اور اگر ہم نے اس کو ڈیلے کر دیا, پش کر دیا اور اس کو پوسٹ پون کر دیا, تو کل جب صبر آئے گا جب بھی اسی بات سے آئے گا. صرف عقل مندی کا تقاضا یہ ہے, جتنی جلدی کوئی سبق سیکھ لے گا وہ اتنا زیادہ عقل مند ہوگا. صحیح بات ہے. اب دیکھیے نا ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ چیزیں تو پھر یہ آپ کو, جیسے بھی آپ نے پہلے بات کی, تو یہ تب ہم سیکھیں گے نا جب ہم صحت میں ہوں گے. پھر ہم یہ چیزیں تبھی ہم سیکھیں گے کہ جب ہمارے حالات, اگر ہم پیسے کی حالت میں ہیں تو ہی یہ چیزوں کو پریکٹس کریں گے. تو کوئی خدا نہ خواستہ ایسا وقت آئے جو ہمارے پر ٹرائل آئے تو ہم یہ صبر اور توکل کو استعمال کر سکیں گے. مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی کی خوشحالی کے دوران, اپنی زندگی کی صحت کے دوران ہمیں ساری چیزیں پریکٹس کرنی ہیں, پریپیئر رہنا ہے, اپنے دماغوں کو بھی تیار کرنا ہے. تو خدا نہ خواستہ کوئی ایسی جب ہمارے پاس وقت آتے ہیں تو وی آر ریڈی ٹو فیس دیٹ. مطلب تو یہ ہو گیا. اب دیکھیں ماشاء اللہ جیسے آپ کی مدر کی زندگی اتنی ڈسپلنڈ رہی, اتنی انہوں نے, میں کہتی ہوں کہ میں تو سن کے حیران ہو رہی ہوں. ہمارے پاس کیا ایکسکیوزز ہیں کہ اب تو میری شادی ہو گئی, اب تو میرے بچے ہو گئے, اب میں گھر دیکھوں, میں اپنے بچے دیکھوں, اچھا میں کیسے قرآن کی تعلیمات سیکھوں. ہماری باتیں یہی ہوتی ہیں نا. اچھا اگر تھوڑا بہت کچھ آتا ہے تو میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے کہ میں اپنی ان تعلیمات کو آگے کیسے پہنچاؤں, میں اپنی سوسائٹی کو کوئی ایسا پے بیک کروں جو کہ پروڈکٹیو ہو. اور پھر میں اچھا میں کیا کروں. میں اب ماشاء اللہ 10 بہن بھائی ہیں آپ, اور 10 کے 10 حافظ ہوں, اور ماشاء اللہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی ہو. تو میں کہتی ہوں کہ ہمارے پاس تو ہم تو وی آر ٹنگ ٹائٹ. ہاؤ کین وی سے کہ اب آج کل تو ایک سے دوسرا بچہ ہو جائے تو ہمیں مصیبت پڑ جاتی ہے کہ میں 2 بچوں کے ساتھ مینیج کیسے کروں, تو میں یہ کیا کروں, تو میں وہ کیا کروں. ماشاء اللہ سبحان اللہ, جو ہمارا پوٹینشیل ہوتا ہے نا, اس کو میکسیمائز ہم ہی نے کرنا ہوتا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس چیز کے قابل ہیں. بالکل. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو صلاحیتیں دی ہیں نا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ what you are capable of and we never try our capabilities. We have just minimized them ourselves. ہم نے ان کو خود ہی minimize کر لیا ہے. ہم نے اپنے وقت کی کو بھی minimize کر لیا کہ جی ہمارے پاس وقت ہے ہی نہیں, ہماری ابیلٹیز ہیں, ہم ان کو یوٹیلائز کر ہی نہیں سکتے, ہم زیادہ بچے سنبھال ہی نہیں سکتے. اب آپ کی مدر اگر جوائنٹ فیملی میں رہتی تھیں, بالکل 10 بچوں کے ساتھ رہتی تھیں, تو آپ نے جیسے کہا کہ آنا جانا بھی لگا رہتا ہے, تو کیا وہ اپنے وہ یہ تو نہیں تھا نا کہ وہ ان کو نہیں دیکھتی تھیں, یہ صرف اپنے بچوں کے ساتھ ہی لگی رہتی تھیں, مطلب یہاں پہ میں فیل ہو گئی اور میں کچھ نہیں کر سکتی. اور میرے خیال سے جتنی فیسلٹیز ہمیں آج ہیں اس وقت اتنی ہوں گی بھی نہیں. ٹھیک ہے نا, دے ہیڈ اے لاٹ آف رسپانسبلٹی. تو پہلا تو مجھے جو آپ کی ساری ماشاء اللہ ڈسکشن سے بات سمجھ میں آئی ہے کہ یہ سارے ہمارے ایکسکیوزز ایکچولی لیم ایکسکیوزز ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے پوٹینشیل کو خود سے ڈسکور بھی کرنا ہے, اور ہمیں اس کو خود سے براڈن بھی کرنا ہے, اور اپنے آپ کو ڈسپلن بھی کرنا ہے. ہم انشاءاللہ اگر ہم اللہ کی مدد کے ساتھ, ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی, مرد عموماً چونکہ کاروبار میں جابس میں لگے ہوتے ہیں, وہ اپنی زندگی کو گزارتے چلے جاتے ہیں. مسئلہ ہم خواتین کا یہ ہوتا ہے, ہمارے بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں نا, تو وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو. گھر بن چکے ہوتے ہیں, بچے بڑے ہو چکے ہوتے ہیں, اس کے بعد اب کیا ہے, وہ اسی گھر کے اندر وہ کھانا پکانا ہے اور اسی گھر کو صاف کرنا ہے, اگر کتنا صاف کرنا. تو میں آپ کو بتاؤں, ہمارے پاکستان میں آپ کو 35 سال کی عمر کے بعد ہر عورت بیمار نظر آئے گی. اس کی وجہ یہ کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم وہ فلفل نہیں کر رہے واٹ از ایکسپیکٹڈ آف اس, تو وہ ایک فیلئر کا جو احساس ہے نا, وہ ہمارے اوپر چڑھ آتا ہے, اور ہم اس کو پھر نام لگاتے ہیں, کبھی شوہر, کبھی سسرال, کبھی بچوں کے نام. لیکن یہ بتائیے کہ 35 سال کی عمر میں تو کوئی دنیا سے نہیں جاتا نا. 65 سال, میری اپنی مدر جو ہے اس وقت 74 ایئرس کی, 74 ایئرس کی آپ کہہ لیجیے کہ اگر ہماری ایک ایوریج لائف ہے, تو یہ زندگی کے 30-35 سال کو ہم نے کیا ایسے ہی گزار دینا کہ اللہ حساب نہیں لے گا اس بصیرت کا جو آپ نے اپنی زندگی میں کمائی ہے, کہ اللہ حساب نہیں لے گا اس علم کا, اس تجربے کا, اس حکمت کا جو آپ نے اتنا زیادہ کام کر کے جو ہے نا آپ نے وہ کر لیا کہ آپ کے گھر میں 20 مہمان آتے ہیں اور آپ پلک جھپکتے میں ہر چیز کو تیار کر دیتی ہیں. آپ اپنا پورے گھر کے فائنینسز بھی مینیج کر رہی ہیں, اکاؤنٹس بھی مینیج کر رہی ہیں, ایک سنگل عورت ہو کے آپ پورے کا پورا یہ انسٹیٹیوٹ چلا رہی ہیں جو گھر کا ہے. تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ صرف اسی لیے کہ بس 1 یا 2 بندوں کو فائدہ دے دیا جائے اور اس کا جو ہے فائدے کا دائرہ ذرا بھی وسیع نہیں ہونا چاہیے؟ ان چیزوں کا حساب ہے.
ٹھیک ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں اس کے ساتھ جو نیگیٹیوٹی اٹیچڈ ہے, جو خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے, کہ ہم ان خواتین کو دیکھتے ہیں ان کا پورا زور گھریلو سیاست پر ہوتا ہے. ان کو اپنی بیٹیوں کی زندگیوں پہ بھی اثر انداز ہونا ہوتا ہے, اپنی بہوؤں کی زندگیوں کو بھی کنٹرول کرنا ہوتا ہے, اور پوری کی پوری فیملی پالیٹکس اس کے مطابق چل رہی ہوتی ہیں. واٹ اے ویسٹیج, واٹ اے ویسٹیج, واٹ اے ویسٹیج. اینڈ یو نو, وہ جو علم آپ کے پاس تھا, جو ڈگری آپ کے پاس تھی, صحیح بات, اس کا اپنے اللہ کو کیا حساب دینا ہے. وہ جو مال اور ریسورسز آج آپ کے ہاتھ میں ہے, کہ بیٹی بھی لا کے آپ کے ہاتھ پہ رکھ رہی ہے, بیٹا بھی رکھ رہا ہے, شوہر بھی رکھ رہا ہے, آپ خود بھی جو ہے نا اتنے بڑے حصے گھر بار کی مالک ہے, آپ نے ان کا کیا کرنا ہے؟ کیا زندگی بس یہی ہے, کیا زندگی بس یہی ہے. اور ہمیں بڑا آسان لگتا ہے ہفتے میں 1 یا 2 قرآن کی کلاسز اٹینڈ کر لی, وہ ہمارا ایک چھوٹا سا کمیونٹی کلب ہوتا ہے, اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ ہو گئی, اب صرف کپڑے پہننے ہیں, برانڈس کو ڈسکس کرنا ہے. لیکن آپ کو میں بتاؤں, ہفتے میں 1-2 بار قرآن کی کلاس اٹینڈ کر لی, یہ بھی اگر آپ پرسنٹیج دیکھیں گی تو کتنی ہے؟ بہت تھوڑی. اب یہ بھی تو نہیں ہے, بہت تھوڑی. چلے جو کوئی انیشیٹو لیتے ہیں ہفتے میں 1 سے 2 کلاسز اٹینڈ کرنے کا, تو اللہ کرے تو ان کا بھی ویژن ان کا براڈن ہو, the time comes that they learn something and they impart the knowledge. So what we need to understand is, ماشاءاللہ آپ کی مدر سے ایک ایگزامپل لینے کی یہ ضرورت ہے کہ زندگی کو صرف یہ ایک بچے پال کے اور گھر میں صرف رہ کے اور پھر فوت ہو جانے کا ہی نام نہیں ہے. اور اگر ہمیں اپنے لیے بھی کچھ کمانا, ڈیفینیٹلی اجر ہے, یہ اللہ نے ہماری ذمہ داری دی ہے, یہ ہمارا فرض ہے, اللہ ہم سے اس بات کا بھی کریں گے, لیکن ہمیں تھوڑا سا براڈر ویژن کے ساتھ اس دین کے لیے بھی کچھ کام کرنے ہیں. اور میرے خیال کے مطابق میں نے جو نوٹ کیا آپ کی ساری ڈسکشن کے ساتھ بات, کہ ماشاءاللہ ان کا جو جتنا یہ دین اور انسانیت کے لیے کام تھا نا, اس نے آج ان کو ایسا اسٹیڈ فاسٹ رکھا ہے کہ وہ اس وقت پہ بھی اتنی پازیٹیو ہیں کہ ان کے اندر نیگیٹو ہی نام کی کوئی چیز ہی نہیں. آپ جتنی چاہیں کاؤنسلنگ کر لیں, یو کین ناٹ انکلکیٹ دیس. بالکل ہم کر ہی نہیں سکتے. مجھے یاد ہے میری مدر جو ہے نا, گلاب دیوی ہاسپٹل میں ڈاکٹر احسان صاحب اب بھی ہیں ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کی عمل میں اضافہ فرمائے, وہ امی کو بڑے دھیان سے بلایا کرتے تھے. گلاب دیوی ہاسپٹل میں آپ کو پتا ہے وہ ٹی بی کے مریض ہوتے ہیں, تو امی وہاں پہ جا کے وارڈس میں جو ہے نا قرآن کی تعلیم دیا کرتی تھی. تو قرآن تو جو ہے وہ نور کا اور امید کا مینارہ ہے. صحیح بات. تو میں خود اپنی جو خواتین ہیں جو ہم اچھے دن گزار رہے ہیں, میں ان سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ کہیں نہ کہیں اپنا سوشل ویلفیئر کا جو ہے نا, ورک کا جو ہے نا دائرہ بڑھائیے. انسانوں کی تکلیفوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور ان کی تکلیفوں کو کم کرنے کی کوشش کرنا, یہ انسانیت کی معراج ہے. اور دیکھیں جو نبی آئے ہیں اور جتنی بڑی بڑی آرگنائزیشنز بنی ہیں, وہ ہمیشہ خدمت خلق کے ساتھ رہی ہیں. میری امی کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا جو پہلو ہے, صرف تحدیث نعمت کے طور پر میں ذکر کرنا چاہتی ہوں. میری والدہ کوئی ایسی کمانے والی کوئی پروفیشنل خاتون نہیں تھی جن کی کوئی بڑی شاندار سی گورنمنٹ کی نوکری ہو, تنخواہ یا بزنس چل رہا ہو جس سے ان کو اسٹیڈی آمدنی آ رہی ہو, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. وہ تو ایک گھریلو خاتون تھی جن کو گھر کا لگا بندہ ماہانہ خرچ ملتا تھا. لیکن کسی کو احساس دلا کے, آپ کو احساس دلا کے, فلاں کو کر کے, کسی ڈاکٹر کو فون کر کے, ماشاءاللہ ان کا انسانوں کے لیے خیر کا دائرہ اتنا بڑا تھا, ہے بھی آج بھی. اس وقت تانتا بندہ ہوا ہے لوگوں کو کہ آپا جی ہمیں اس فلاں وقت میں یہ کر دیا کرتی تھیں, آپا جی گھر کا کرایہ دے دیتی تھیں, آپا جی فلاں مدرسے کی ٹیچر کی تنخواہ دے دیتی تھی, آپا جی یہ کرتی تھی. تو اس کو دیکھ کے میں اور میری بہنیں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ اللہ ہم کبھی اسٹینڈرڈ تک پہنچ سکیں گے جو ہم نے اپنی زندگیوں کو اتنا لمیٹڈ کر رکھا ہے کہ جہاں پر ہم فائدے نقصان کے چکر سے باہر نکلتے ہی نہیں. اللہ کی ذات ہمیں سب کچھ سمجھنے کی بھی توفیق دے. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحبہ, ٹائم کی لمیٹیشنز ہیں, ورنہ مجھے تو لگتا ہے کہ ہم اس کے اوپر ڈسکس کرتے چلے جائیں اور ہم بہت کچھ سیکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سارے آپ کے تجربے سے ماشاءاللہ اور آپ کی اس بات کو سننے کے بعد ہم سب کو اللہ تعالیٰ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دماغوں کی بند کھڑکیوں کو کھول دے اور ہمارے دلوں اور دماغوں کو واقعی اس انڈرسٹینڈنگ کی طرف لے کر آئے کہ زندگی ایک بہت ایک محدود سے ایک سائیکل کا نام نہیں ہے, اور زندگی میں صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نے پہننا کیا ہے اور ہم نے آج کھانا کیا ہے, یا مہمان آ جائیں گے تو ان کو کیسے اٹینڈ کرنا ہے, یہاں کیا ہو رہا ہے, اس گھر میں کیا ہو رہا ہے, اور ہمیں یہ کیوں نہیں ہوا اور وہ کیوں نہیں ہوا. اس سے بہت بڑھ کر ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رستے پہ بھی چلانے کی کوشش کرے کہ جس رستے پہ چلنے کے بعد اس کی ذات بھی ہم سے راضی ہو جائے. جزاک اللہ خیر everybody. Do think about all this discussion and let us try to bring some kind of I should say revolution in our lives too. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.